الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج یکم محرم الحرام 1431 ہجری ہے، نئے اسلامی سال کا آج یہ پہلا دن ہے اور محرم کے مہینے کا آغاز ہے، اور یہ مہینہ ہمیں جو چیزیں یاد دلاتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور مہربانی جو اس مہینے میں مسلمانوں کے شامل حال ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرعون کے ظلم سے نجات دی اور انہوں نے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک روزہ رکھا، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی اتباع میں ایک روزہ رکھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر آئندہ برس تک زندہ رہا تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اور اس زمانے میں یہودی بھی روزہ رکھا کرتے تھے کہ اس دن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ارشاد یہ فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا، لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس روزے کو نہیں رکھ سکے اور ربیع الاول میں ہی انتقال ہو گیا۔ اس لیے یہ پہلا مہینہ، اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک فضل تو یہ شامل ہے کہ روزہ رکھا جائے، اور اسی طرح اس مہینے سے جو یادیں وابستہ ہیں ان میں یکم محرم کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور 10 محرم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لخت جگر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت ہے۔ محرم کے مہینے میں اور اس کا ادب اور احترام صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، بلکہ سال کے 4 مہینے ایسے ہیں جو شروع ہی سے عزت اور احترام کے مہینے ہیں۔ 10ویں پارے میں سورہ التوبہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ، بلا شک و شبہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالی کے نزدیک 12 شہرن 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم میں یہی ہے، یعنی اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ سال میں مہینے 12 ہوں گے، نہ کم اور نہ زیادہ۔ یوم خلق السماوات والارض، اور جس دن سے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، منہا 4 حرم، 4 مہینے اللہ نے اس دن سے عزت والے رکھے ہیں۔ ذالک الدین القیم، لوگوں یہ اللہ کا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ 10ویں پارے میں سورہ التوبہ کی 36 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی نے پہلی بات تو یہ بتا دی کہ اس کے نزدیک پورے سال میں ہمیشہ 12 مہینے ہوں گے۔ اس لیے جن ادیان میں سال میں 13 یا 14 مہینے ہیں ان دینوں کا باطل ہونا معلوم ہوا،
کیونکہ قرآن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن مہیمن ہے، اور مہیمن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جتنے بھی دین اس سے پہلے گزرے ہیں سب پر نگران ہے، سب کا محافظ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا اور اس کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس آخری دین کو محفوظ رکھے اور رسالت اور عصمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دے، اور لوگوں کو یہ بتا دے کہ دیکھو اب قیامت تک کوئی نیا دین آنے والا نہیں ہے، تو جو بھی یہ چاہے کہ اسے اللہ کی راہ ملے، اسے چاہیے کہ یہ آخری دین جو نازل ہوا ہے اسے دیکھے اور اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچے، کیونکہ دین ہمیشہ قائم ہوتے ہیں وحی کی بنیاد پر، اور وہی اللہ نے ختم کر دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو قرآن کا یہ منصب ہے کہ پچھلے تمام ادیان میں جو باتیں غلط شامل ہو گئی تھی قرآن اس کو درست کرے، اور قرآن یہ بتائے کہ کون کون سی باتیں غلط تھیں اور اصل بات کیا ہے۔ اسی لیے چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ تعالی نے 44 نمبر آیت میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تورات کو نازل کیا فیہا ہدی و نور، اور تورات بھری ہوئی تھی ہدایت سے اور نور سے، یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل میں اس تورات کے ذریعے سے ملک کے قوانین بناتے تھے، حکم نافذ کرتے تھے۔ وہ لوگ الذین اسلموا جو حکم کے فرما بردار تھے، للذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والربانیون، اور جو ان کے درویش تھے یہودیوں کے، والاحبار، اور جو ان کے بڑے بڑے علماء تھے، بما استحفظوا من کتاب اللہ، انہیں نگران ٹھہرایا گیا کہ دیکھو تورات تمہارے ذمے ہے، اور تورا کو محفوظ رکھنا، اس میں کوئی کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات کو ان کے علماء اور درویشوں کے حوالے کیا کہ خبردار تورات میں کوئی رد و بدل نہ ہونے پائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انجیل کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور یہ چاہیے کہ انجیل والے ان احکامات پر عمل کریں جو کچھ اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہا کہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، تورات جو پہلے نازل ہوئی تھی، جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو انہوں نے تورات کی تصدیق کی، انہوں نے کہا بالکل یہ کتاب اللہ نے نازل کی تھی، لیکن تورات کو تبدیل کر دیا گیا تھا اور ضرورت پیش آئی کہ وہی نئے سرے سے آئے، تو اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے انہیں انجیل دی۔ اور جس طرح تورات ہدایت اور نور کے الفاظ اللہ تعالی نے اس کے لیے استعمال کیے، اللہ نے انجیل کے لیے بھی کہا کہ فیہ ہدی و نور، اور انجیل بھری ہوئی تھی ہدایت سے اور نور سے۔ اور جب انجیل بھی تبدیل ہو گئی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے قرآن آپ کے پاس بھیجا ہے بالحق، تحقیق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور قرآن سچا بتاتا ہے کہ واقعی تورات اور انجیل یہ کتابیں اللہ کی طرف سے آئی تھیں، ومہیمنا علیہ، اور قرآن نگرانی کرتا ہے۔ قرآن مشتمل ہے ان پرانی کتابوں تورات اور انجیل پر، یعنی اللہ نے جو کچھ تورات اور انجیل میں نازل کیا تھا اللہ تعالی نے وہی عقیدے اس قرآن میں بھی نازل کیے ہیں، وہ مہیمن علیہ، اور جہاں جہاں دین بدل گئے ہیں قرآن ان کی تصحیح کرتا ہے، اور قرآن بتاتا ہے کہ تبدیلیاں کیسے آتی ہیں۔ اسی لیے
اللہ تعالی نے آخری آیات جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی سورہ مائدہ اس میں شامل کی جاتی ہے، اور اللہ کو معلوم تھا کہ مسلمان، عیسائی اور یہودی اس دنیا میں ملیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق بنے گا، تو اللہ نے اہل کتاب کی کھانے کو حلال قرار دیا، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ والمحصنات من المؤمنات، اور مسلمان خواتین، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ خواتین اہل کتاب میں سے جن کو کتاب اس قرآن سے پہلے دی گئی، تورات والی خواتین، انجیل والی یعنی یہودی اور عیسائی خواتین، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم نے ان کا حق مہر ادا کر دیا تو محسنین، ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور نکاح کی پابندی میں لانے والے بننا، غیر مسافرین، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں، ولا متخذی اخدان، اور چوری چھپے ان سے آشنائیاں نہ کرنا۔ اللہ تعالی نے عیسائی اور یہودی خواتین کے بھی احترام کا حکم دیا، اور اللہ نے منع کیا اس بات سے کہ کوئی آدمی اپنے فاسد اغراض کی وجہ سے یا کوئی آدمی کسی غلط بات کی وجہ سے ان سے تعلق قائم کرے۔ اللہ نے کہا سیدھی سادی بات یہ ہے کہ ایک تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن دیکھو محض اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہ کرنا ان کے ساتھ ایسے، اور اسی طرح چوری چھپے جو آشنائیاں ہیں یہ بھی نہ کرنا۔ یہ جو چوری چھپے آشنائیاں فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب خواتین کو جو کچھ سیکریسی کے طور پہ پیغامات بھیجے جاتے ہیں اور ان سے ناجائز تعلقات کی وجہ سے جو ایس ایم ایس اور ای میل اور یہ چیزیں کی جاتی ہیں، اللہ نے اس سے منع کیا، اور اللہ تعالی نے بتایا کہ مسلمان اس کا کردار اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی لچک اور کمی واقع نہ ہو۔ یہ ایک مثال ہے کہ قرآن نے کس طرح اہل کتاب کا احترام کیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جتنے بھی دین اس کائنات میں ایسے ہیں جن میں مہینوں کی تعداد 12 سے زیادہ ہے، وہ غلط بات ہے۔ ہم نے کبھی بھی 12 سے زیادہ مہینے نہیں رکھے، نہ اس سے کم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس 12 ہے۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ کا حکم 12 مہینوں کا ہے، اس دن سے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، یعنی اس کائنات اور زمانے کے آغاز سے زمانہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس زمانے میں ہمیشہ 12 مہینے ہم نے رکھے، اور پھر فرمایا منہا اربعۃ حرم، اور ان میں 4 مہینے بہت زیادہ احترام کے قابل ہیں۔ اور قرآن نے کوئی تصریح نہیں کی کسی جگہ پر بھی کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اسے بالکل ہلکا سا اجمالاً بیان کر دیتے ہیں، دوسری جگہ اس کی تشریح کر دیتے ہیں، لیکن اللہ نے پورے قرآن کریم میں ان 4 مہینوں کے متعلق پھر نہیں کہا کہیں بھی کہ 4 مہینے کون سے ہیں، بس یہاں کہا ہے کہ 4 مہینے عزت والے۔ تو اللہ کو یہ معلوم تھا، اور اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی اور یہ فریضہ ان کے ذمے لگایا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کی تفسیر کریں اور تشریح کریں امت کے لیے۔ تو آپ نے ان 4 مہینوں کی تشریح کی کہ یہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے علاوہ سمجھ لیں، وہ خود سوچیں کہ جب اس آیت پر پہنچیں گے تو کس چیز کا سہارا لیں گے، یہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ لا محالہ انہیں عربوں کی تاریخ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، زمانہ جاہلیت کی، کہ ان کے ہاں رسم اور رواج میں کون سے 4 مہینے تھے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس پر اعتبار کریں اور ادھر جائیں، کیوں نہ ہم ان 4 مہینوں کو مانیں
جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کی تشریح میں فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 مہینے اس وقت گنوائے جب آپ آخری حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو 4 مہینے جو بہت عزت والے ہیں، ذی قعد، ذی الحج، محرم. اور بنو مضر قبیلہ جس رجب کو مانتا ہے، یہ رجب جیسے ہمارے ہاں ربیع الثانی اور پھر جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی اور جمادی الثانی کے بعد جو رجب آتا ہے شعبان سے پہلے، گویا کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان کا یہ جو رجب ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا، اس لیے کہ عربوں کے بعض قبیلے رجب کو پہلے مانتے تھے، ربیع الثانی سے بھی پہلے. خود عربوں کا رجب میں اختلاف تھا. اب اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے 4 مہینے ادب والے ہیں، ان 4 مہینوں میں عربوں کی تاریخ کو دیکھ لیا جائے تو یہ تو ٹھیک ہے کہ سارے عرب ذی قعد، ذی الحج اور محرم ان 3 مہینوں کو عزت والا مانتے تھے، لیکن رجب کے متعلق عربوں کے قبائل میں اختلاف تھا. کچھ عرب رجب کو جمادی ثانی سے پہلے مانتے تھے اور کچھ عرب جمادی ثانی کے بعد مانتے تھے، شعبان سے پہلے. تو کون فیصلہ کرے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، اور آپ نے فرمایا کہ بنو مضر قبیلے کا جو رجب ہے، یعنی وہ جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان کا مہینہ مانتے تھے، آپ نے فرمایا یہ ہے وہ رجب. یہ 4 مہینے بہت عزت والے ہیں. اور اللہ نے کہا ذالک الدین القیم، لوگوں یہ اللہ کا دین ہے. ذی قعدہ 1 اور ذی قعدہ کو ذی قعدہ اس لیے کہتے تھے کہ اس میں عرب بیٹھ جاتے تھے. قعود اور قیام یہ اردو میں بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. قعدہ آپ نماز میں لفظ استعمال کرتے ہیں نماز کے مسائل میں کہ قعدہ اولا، قعدہ آخرہ، آخری قعدے میں جب بیٹھتے ہیں تو عرب لڑتے تھے، جنگیں ہوتی تھی، غنیمت کا مال ایک دوسرے سے چھینتے تھے، اور بہت سے لوگوں کی گزر و اوقات اس پہ ہوتی تھی، اور معاش کا جائز اور صحیح ذریعہ ان کے ہاں تجارت تھا. تو جب ذی قعدہ آتا تھا تو اس مہینے میں چونکہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور حج کرنے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے لوگ چلتے تھے، اونٹوں کی سواری ہوتی تھی، تو مہینہ پہلے لوگ چل دیتے تھے. تو پورے عربوں میں احترام کیا جاتا تھا کہ کوئی بھی آدمی جو حج کے ارادے سے چل رہا ہے یا عمرے کے ارادے سے ان مہینوں میں آ رہا ہے، اس انسان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے. اور اللہ تعالی نے اس حکم کو قائم رکھا، اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو ہرگز ان چیزوں کی عزت میں کمی نہ کرنا جن چیزوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. جن چیزوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، مسجد کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. ایک آدمی احرام باندھ لیتا ہے، اس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. ایک قربانی کا جانور ہے، اس کو ذبح کرتے ہیں تو اللہ کی یاد آتی ہے. اللہ نے کہا جتنی چیزوں کو دیکھ کر میری یاد آتی ہے، لا تحلوا شعائر اللہ، دیکھو ان چیزوں کو عزت اور احترام میں کمی کر کے اپنے لیے حلال نہ کرنا، جائز نہ سمجھ دینا. والشہر الحرام، اور جو عزت والا مہینہ ہے، ان عزت والے مہینوں میں ادب والا مہینہ، یہ ادب والا مہینہ حج کا مہینہ. تو ذی قعدہ میں لوگ سفر شروع کر دیتے تھے. عرب جاہلیت میں بھی ہمیشہ ان کا احترام کرتے تھے، حاجیوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، حالانکہ وہ شرک اور کفر کا حج تھا. اس کے باوجود یہ ریت اور رسم تھی کہ جو خدا کے گھر کی زیارت کرنے جا رہا ہے ہم اس کا احترام کریں گے. اللہ نے اس کو باقی رکھا، اور اللہ نے کہا کہ اب ہمارے آخری پیغمبر اور یہ آخری دین علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لا چکے ہیں تو یہ حکم قائم ہے کہ جن چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے ان کی بے ادبی نہ کرنا. والشہر الحرام، اور عزت والے جو مہینے ان کی بے ادبی نہ کرنا. والحدیٰ، اور نیاز کے جو جانور
نظر کے جو جانور، قربانی کے جانور جو لوگ اس زمانے میں بیت اللہ شریف کو لے کے جاتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، قربانی کے جانور ساتھ لے کے چلتے تھے، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، خچروں پہ سفر ہوتا تھا اور قربانی کے جانور ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان جانوروں کے ادب اور احترام میں کمی نہ کرنا، وَلَلْقَلَائِدْ، حتیٰ کہ جن جانوروں کے گلے میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں اور ایسی علامت لٹکا دی گئی ہے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ یہ خدا کے گھر جا کر ذبح کیے جائیں گے، قطعاً اس کا احترام اور ادب اس میں کمی نہ کرنا، ولا آمین البیت الحرام، اور اس عزت اور ادب والے گھر بیت اللہ کی طرف آنے والوں کے احترام میں کمی نہ کرنا، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ لوگ آئے ہیں اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرنے کے لیے، اس کی خوشی چاہنے کے لیے اس کے گھر میں حاضر ہوئے۔ اللہ نے منع کر دی۔ اس لیے یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر وہ چیز جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے اس کے ادب اور احترام میں کمی نہ کرو۔ اللہ کا ادب ضروری ہے، ان چیزوں کا ادب اور احترام ضروری ہے جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ قرآن دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، اللہ کے اچھے بندے دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، ان کے ادب اور احترام میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ذوالقعدہ میں یہ لوگ لڑتے نہیں تھے، پھر اس کے بعد ذی الحج آ جاتا تھا، یہ حج کا مہینہ آ گیا، اس میں نہیں لڑائی ہو سکتی تھی، پھر محرم آ جاتا تھا، محرم میں حاجی لوگ واپس جا رہے ہوتے تھے، اس میں بھی کچھ نہیں وہ کر سکتے تھے۔ تو 3 مہینے مسلسل نہ لڑ سکے، نہ ڈاکہ ڈال سکے، نہ لوٹ مار مچ سکے، بہت مشکل تھا۔ تو اس وقت کے کافروں نے یہ گمراہی اپنے پاس سے پیدا کی کہ اعلان کر دیتے تھے حج کے موقع پہ کہ اس مہینے یہ ذی الحج ہے، ادب اور احترام ہے، اور جو اگلا چاند نظر آئے گا وہ محرم نہیں ہوگا بلکہ وہ صفر آ جائے گا، اور صفر کا مہینہ پہلے آئے گا اگلے سال اور محرم کا مہینہ پیچھے آئے گا، بعد میں آئے گا۔ یعنی ہمارے ہاں تو اب یہ ہے نا محرم صفر، وہ صفر کے مہینے کو پہلے لے آتے تھے تاکہ ذوالقعدہ اور ذی الحج 2 مہینے میں جو لوٹ مار نہیں کر سکے، اب یہ سفر میں لوٹ مار کر لیں، 1 مہینہ پورا مل جائے، لڑائیاں کر لیں، اور پھر محرم اس کے بعد رکھ دیتے تھے کہ بس ٹھیک ہے 1 مہینہ اب امن اور احترام رہے گا۔ اللہ نے منع کر دیا اور سختی سے منع کیا، فرمایا منہا 4 حرم، یہ 4 مہینے بہت عزت اور ادب والے ہیں، اور دوسری جگہ پر فرما دیا کہ دیکھو جو عزت والا مہینہ ہے، ادب والا مہینہ ہے یہ ذی الحج، اس کے احترام میں کمی نہ کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 4 مہینوں کا ادب اور احترام کیا ہے، یہ آگے بات آ رہی ہے، اور اللہ نے بتایا کہ ذالک الدین القیم، اللہ نے یہ جو دین دیا ہے تمہیں مسلمانوں، یہ سیدھا سادہ دین، بالکل صاف بات ہے، اور وہ یہ کہ 4 مہینے عزت والے، ذی الحج اور محرم۔ ہم لوگ اس وقت 1431 کے تیسرے مہینے میں، یعنی عزت والا تیسرا مہینہ، یہ 1431 کا پہلا مہینہ ہے محرم، اور اس سے پہلے 2 ماہ گزر چکے ذوالقعدہ اور ذی الحج، اور اب محرم میں داخل ہو گئے ہم 1431 میں۔ اللہ نے کہا کہ یہ محرم والا مہینہ عزت والا ہے، اور دیکھو اس میں ہرگز ادب میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرما دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں پر بالکل ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ تو ان مہینوں میں عزت، احترام، ادب، محرم کا ادب، احترام اور عزت، ذوالقعدہ، ذی الحج، اور پھر رجب آ رہا ہے آگے شعبان سے پہلے، اس کا عزت، ادب اور احترام یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کا عزت اور ادب ان مہینوں کا یہ ہے کہ اپنے اوپر ظلم نہ کرنا، مطلب یہ ہے کہ گناہ نہ کرنا۔ وہ آدمی جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے وہ اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتا کہ وہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے، اور اللہ تعالی کی کوئی بھی معصیت، خدا کی کوئی بھی نافرمانی ظلم ہے، اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو آگ کے حوالے کرے گا نا۔ ایک انسان کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے،
تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو اپنی روح کو داغدار کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان مہینوں میں جب گناہ کرو گے تو ان مہینوں کے ادب میں کمی واقع ہوگی. اس لیے کہ زمانے کا بھی ادب ہے، جگہ کا بھی ادب ہے، انسان کا بھی ادب اور احترام ہے. یہ بات آپ اپنے دوست سے کہہ سکتے ہیں، وہ آپ اپنے والد سے نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ والد کا ادب اور احترام ہے. بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو جو کچھ کہہ سکتا ہے، یہ بات وہ اپنے والدین سے نہیں کہہ سکتا. بیوی شوہر کو ڈانٹ دیتی ہے اور شوہر بیوی کو ڈانٹ دیتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک شخصیت جب بدل جائے گی، بیوی اور شوہر کی جگہ ماں اور باپ آ جائیں گے، تو کوئی بھی شریف آدمی اپنے ماں باپ کو تو نہیں ڈانٹے گا، اس لیے کہ یہ ان کا ادب ہے. اسی طرح جگہ کا ادب ہے. ایک جگہ ہے جو آپ گندی کر دیتے ہیں، ایک جگہ ہے جہاں پر انسان تھوک دیتا ہے، اور ایک جگہ ہے جہاں پر تھوکنا تو کیا پاؤں رکھنا بے ادبی سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ سر کے بل وہاں حاضری ہو. وہ اللہ تعالی کا حرم اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ. تو آپ جگہ کا ادب اور احترام کرتے ہیں، کہیں اور کہیں جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے اس ادب اور احترام میں اضافہ ہوتا ہے، کہیں کمی ہو جاتی ہے. اللہ تعالی نے بتا دیا کہ خدا کا گھر جو بیت اللہ ہے اس کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے. اللہ تعالی نے بتا دیا کہ سارے جانور ان کو تکلیف دینا منع ہے، مگر وہ جانور جو خدا کے لیے مخصوص کر دیے جائیں قربانی کے لیے، ان کو تکلیف دینا تو خاص طور پہ منع. ویسے بھی انسانوں کو تنگ کرنا منع ہے، لیکن اللہ نے کہا وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، جو لوگ احرام کی چادریں باندھ لیں خدا کے گھر کے لیے، انہیں بالکل تکلیف نہ پہنچانا، یہ تو بالکل ہی منع ہے. اسی طرح زمانے کا بھی ادب اور احترام. رمضان میں جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو روزے کی حالت میں انسان گناہ سے بچتا ہے، اس لیے کہ اس حالت کا ادب اور احترام ہے، اس وقت کا ادب اور احترام ہے. صبح 6 بجے روزہ بند کیا اور شام کو 6 بجے افطار کیا، تو یہ 12 گھنٹے وہ اپنے آپ کو باز رکھے گا گناہ سے، یہ کہ ادب اور احترام ہے. اس 12 گھنٹے کے بعد معاذ اللہ چاہے وہ 12 گھنٹے جو باقی ہیں اس میں کوئی بھی گناہ کرے، لیکن اس حالت میں نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ ٹائم ایسا ہے 12 گھنٹے کا جو خاص اللہ کے لیے اس نے عبادت کے لیے مخصوص کر دیا. تو زمانے کا بھی ادب ہے، احترام ہے. اللہ نے زمانے کا ادب سکھایا اور اللہ نے فرمایا یہ 4 مہینے ہیں نا، ان کا ادب اور احترام یہ ہے کہ ان میں گناہ مت کرو، اپنی جان پر ظلم نہ کرو. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھیے ایک لغزش ہو گئی اور جنت سے بھیج دیے گئے دنیا میں. انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اللہ اگر آپ معاف نہ فرما دیں اور اگر آپ مہربانی نہ کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جنہوں نے نقصان کر دیا. تو اپنے نفس پہ ظلم کرنا یہ ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیں جو میں نماز کے آخر پر پڑھا کروں. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مانگا کرو اللہ سے، یوں عرض کیا کرو کہ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور بہت ظلم کیا. فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ آپ مجھے معاف فرما دیں اور اے رب آپ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے جو گناہوں کو بخشے. یعنی میں شرک نہیں کرتا کہ کسی اور کے پاس جاؤں اور اس کو کہوں کہ وہ گناہوں کو معاف کرے. میں شرک نہیں کرتا کہ میرا رب کوئی اور ہو اور اس کی نافرمانی کی ہو. میں تیری توحید کا قائل ہوں، اللہ تو اکیلا ہے اپنی ذات اور صفات میں، اور خدایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ذات و صفات میں تنہا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. تو اس لیے جب گناہ تیرے ہی ہوتے ہیں، تیری ہی معصیت اور نافرمانی میں کرتا ہوں، تو اے رب آپ ہی سے مغفرت اور بخشش چاہنی ہے. رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے. فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ مجھے معاف فرما دے، اور آپ کے علاوہ معاف کرنے کی طاقت اور قدرت صلاحیت بھی کسی میں نہیں.
یہاں بھی یہی ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا. انفس فرمایا ہے، یعنی سب لوگ، کوئی بھی اپنی جان پر ظلم نہ کرے، یعنی ان مہینوں میں گناہ نہ کرے. تو ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، ان چاروں میں گناہ ویسے بھی حرام، اللہ کی نافرمانی ویسے بھی بری بات، لیکن اللہ نے کہا ان 4 مہینوں میں تو خاص طور پہ میری نافرمانی نہ کرنا، اگر نہ اپنی جانوں پہ ظلم کرو گے. تو محرم کو اتنے ادب اور احترام کا مہینہ قرار دیا گیا کہ دیکھو اس مہینے میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہونے پائے. اسی لیے اہل علم نے یہ لکھا ہے، جساس رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر حضرات نے بھی، کہ اگر کوئی آدمی ہمت کر کے ان 4 مہینوں کا ادب اور احترام کرے اور ان میں گناہ سے بچ جائے تو 8 مہینوں میں اللہ یہ توفیق دیتے ہیں کہ انسان باقی مہینوں میں بھی گناہوں سے بچ جائے گا. تو چاہیے کہ محرم میں اپنی جان پر ظلم نہ کرے. 2 مہینے گزر گئے ذوالقعدہ اور ذی الحج کے، اور یہ آخری مہینہ ہے عزت اور ادب والے مہینوں کا، ان میں سے آخری مہینہ. تو چاہیے کہ انسان گناہ سے بچے اور محرم کا عزت ادب احترام اس کو قائم رکھے. گناہ کی چیزیں کیا ہیں؟ گناہ کے کاموں میں سے یہ ہے کہ انسان کسی کو اس کے گناہ پر عار دلائے جس سے اس نے توبہ کر لی. اس لیے کسی آدمی کے گناہوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو اس کے گناہ پر شرمندہ نہیں کرنا چاہیے کہ تم نے کل یہ گناہ کیا تھا، کل تم یہ کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، اور ممکن ہے اس شخص نے توبہ کر لی ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من عیر اخاہ بذنب، جس شخص نے اپنے بھائی کو کسی گناہ پر عار دلائی، شرمندہ کیا، یعنی ایسے گناہ پر جس سے وہ توبہ کر چکا تھا، لیکن ہمیں کیا معلوم کسی نے اس گناہ سے توبہ کی ہے یا نہیں کی. اس لیے حدیث سے یہ ثابت ہوا، معلوم ہوا کہ کسی بھی گناہ پہ عار نہیں دلانی چاہیے. تو فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلائی جس سے وہ توبہ کر چکا تھا، تو یہ عار دلانے والا لم یمت، نہیں مرے گا، حتی یعملہ، یہاں تک کہ خود ہی اس گناہ میں پڑ جائے گا. تقدیر اللہ کی نافذ ہو جاتی ہے، اور انسان جب دوسرے کو کچھ کہتا ہے تو فرشتے لکھ لیتے ہیں، اور وقت آتا ہے کہ یہ خود اسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. اس لیے اس محرم میں یہ بات طے کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی اپنے بھائی کو اس کے گناہ پر عار نہیں دلائیں گے، شرمندہ نہیں کریں گے. ہم بغیر کسی شرعی دلیل کے اور وجہ کے کسی کو کافر نہیں کہیں گے. حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے، مسند بزار میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کسی آدمی نے اپنے بھائی کو کہا یا کافر، ارے کافر، فہو کا قتل ہی، یہ ایسی ہے جیسے تم نے اسے قتل کر دیا. قتل کی سزا وہ تو عدالت میں ملے گی، خون ہے، اور اس کافر کہنے کی سزا اللہ کی عدالت میں ملے گی، جو یقیناً سب عدالتوں سے اچھی عدالت ہے، اور جہاں پر فیصلے بالکل انصاف کے مطابق کیے جائیں گے. تو یہ مہینوں کا ادب، زمانے کا ادب اور احترام سکھاتا ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم گویا ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. یہاں کوئی دنیا میں اس پہ عدالت میں نہیں جا سکتا، لیکن ایک کل بڑی عدالت لگنی ہے. اس عدالت پہ پہنچ کے کیا ہوگا؟ سلطان تغلق گزر رہے تھے، اور سفر میں تغلق بادشاہ ایک جگہ دریا کے پل کو عبور کر رہے تھے، تو ایک بوڑھی عورت جنگل میں اس پل کے دوسری طرف سے آ رہی تھی. اس نے صرف ایک فقرہ سلطان کو دیکھ کر کہا، اور آپ اگر سمجھیں اس فقرے کو تو کتنی بڑی بات ہے. تغلق بادشاہ ہل کر رہ گیا. وہ عورت سلطان کی شان و شوکت دیکھ کے بادشاہ کی رک گئی اور گھورنے لگی سلطان تغلق کو. تغلق ذرا سا رکے تو اس عورت نے ہاتھ اٹھایا، انگلی سے اشارہ کیا اور کہنے لگی کہ تغلق اس پل پر یا اس پل پر،
مطلب یہ تھا کہ مجھے انصاف کب ملے گا، آج اس کا فیصلہ کرو گے یا پل صراط جو بچھایا جائے گا قیامت میں اس پر فیصلہ ہوگا۔ اسے بس اتنا کہا کہ سلطان اس پل پر یا اس پل پر۔ تغلق بڑا ذہین آدمی تھا، تھرا اٹھا اور رو پڑا اور گھوڑے سے اتر لیا اور کہنے لگا ماں کیا بات؟ اس نے کہا تمہارے سپاہیوں اور فوجیوں نے میری گائے ذبح کر لی ہے اور رات اس کا گوشت کھایا انہوں نے، تو میں چاہتی تھی کہ میرا تمہارا آمنا سامنا ہو تو میں تم سے پوچھوں کہ اس پل پر یا اس پل پر۔ تغلق نے ساری فوج والوں کو بلایا، تحقیق کی، ثابت ہو گیا، ان کو سزا دی اور اس عورت کو اتنا کچھ دیا کہ یہ خوش ہو گئی اور اس نے کہا ماں اسی پل پر اسی دنیا میں، اور چلا گیا۔ اس لیے آدمی سوچے کہ جب ہم مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں تو کہاں فیصلہ ہوگا، اس عدالت میں یا اس عدالت میں، اور یقیناً اس عدالت میں، اور اس کی عدالت میں جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ فہوا کا قتل ہی، اگر تم نے کسی کو کافر کہا تو ایسے ہی ہے جیسے تم نے اسے قتل کر دیا۔ تو قیامت میں کتنے ہی قتل ہمارے ذمے جب نکلیں گے تو وہ دن ایسا ہوگا جس دن اللہ سے معافی بھی نہیں مانگی جا سکتی، اور وہ دن ایسا ہوگا جس دن کوئی فدیہ بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو اللہ کا فضل ہے، اور اگر خدا نے اسے انسانوں کے حقوق میں لکھ دیا تو پھر کیا ہوگا کہ اس نے اس انسان کا حق ضائع کیا۔ اسی لیے کافر کہنا تو بہت بڑی بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی چھوٹی بات سے منع کیا۔ حضرت ثابت بن ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آیا ہے، ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں۔ طویل حدیث میں ایک جگہ آیا ہے، اس کا ایک فقرہ یہ ہے، مسلم کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن المؤمن قتل ہی، مومن پر لعنت بھیجنا ایسے ہی ہے جیسے تم نے اسے قتل کر دیا۔ تو لعنت بھی نہیں بھیجی جا سکتی کسی مومن پر، کسی مسلمان پر لعنت بھیجنا بھی حرام ہے۔ مسلمان تو مسلمان، کافر جو زندہ ہے اس پہ بھی لعنت نہیں کی جا سکتی اس کا نام لے کے، اس لیے کہ معلوم نہیں کہ اس کا انتقال، اس کی موت اگر ایمان پہ واقع ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، منع فرما دیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ظالموں پہ خدا کی لعنت ہو، یہ کہا جا سکتا ہے کہ چوروں پہ خدا کی لعنت ہو، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈاکوؤں پہ خدا کی لعنت ہو، لیکن یہ نہیں کیا جا سکتا کہ کسی آدمی کو متعین کر کے اس کا نام لے کے یا اس کی طرف اشارہ کر کے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو زندہ، اس پر لعنت کی جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کافر کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، کسی وقت وہ اسلام قبول کر لے، یہ لعنت اتنی بری چیز ہے۔ تو جو زمانے کا ادب اور احترام ہے محرم کا، اس کو شریعت نے یہ سکھایا کہ تم لوگ اس میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، اور جان پر ظلم کرنا یعنی گناہ کرنا، یہ وہ چیز ہے جس سے منع کیا۔ بہت بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی آدمی جھوٹی گواہی دے، اللہ تعالی نے منع کیا۔ اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اور بتوں کی جو پرستش ہے اس گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے اپنے آپ کو بچاؤ، اجتناب کرنا، دور رہنا، باز رہنا۔ سورہ حج میں دو چیزوں کے متعلق خاص طور پہ کہا، فرمایا ایک تو شرک سے باز رہنا، اور دوسری بات یہ فرما دی کہ جھوٹی بات سے باز رہنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ دو چیزیں برابر کی فرما دی، اور آج عالم یہ ہے کہ عدالتیں جھوٹے گواہوں سے بھری پڑی ہیں، اور شہروں کے شہر بھرے پڑے ہیں کہ لوگ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ انجینئر جھوٹی گواہی دیتا ہے کہ اس بلڈنگ کا وزٹ کر لیا ہے اور کہ بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر جھوٹی گواہی دے دیتا ہے کہ یہ آدمی مریض ہے اور دفتر نہیں جا سکتا۔ اسی طرح اور دوسری جگہ انسانی زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ جھوٹی گواہی اس کو برا جانتے تھے کہ خریم ابن فاتق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، خریم رضی اللہ عنہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا بھی، زیارت بھی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، فلما انصرف،
اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا چلے قام قائما فلما انصرف، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، لوگوں جھوٹی گواہی اللہ نے شرک کے برابر کر دی ہے، جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک، یہ دونوں برابر کر دیے گئے، برابر کر دیا گیا ہے جھوٹی گواہی کو اور اللہ کے ساتھ شرک کو۔ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جھوٹی گواہی جو ہے اسے شہادت کے برابر قرار دے دیا گیا ہے۔ ابو داؤد میں جہاں انہوں نے باب باندھا ہے شہادت الزور کا، اس میں یہ روایت لائے، اس لیے جھوٹی گواہی تو ویسے بھی نہیں دینی، لیکن اس محرم کا ادب اور احترام یہ ہے کہ اس میں تو بالکل ہی جھوٹی گواہی نہ دی جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد شروع کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر احتیاط کی جائے کہ کوئی ایسی چیز نہ بنے کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں جھوٹ پھیلے، اس لیے کہ جب عدالتوں میں انصاف نہیں ہوگا اور لوگ جھوٹی گواہیاں دیا کریں گے تو پورے معاشرے میں اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ ان گواہیوں ہی کی بنیاد پر مقدمات کے فیصلے ہوتے ہیں، ان گواہیوں ہی کی بنیاد پر پیسے کا فیصلہ ہوتا ہے، مال کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جب گواہی جھوٹی ہو جائے گی تو پھر لوگوں کے مال، جان، عزتیں، یہ سب چیزیں محفوظ نہیں رہ سکیں گی اور کہیں بھی انصاف میسر نہیں ہوگا۔ اتنا زیادہ ایک دوسرے کے پیسے کا احترام ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قطع حق امرئ مسلم بیمینہ، جس کسی نے بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کا حق مار لیا قسم کھا کے، زمین ایک کی دوسرے کے نام ٹرانسفر کر دی، قسم کھا لی، پیسے نہیں دینے تھے کسی نے، اس نے قسم کھا لی کہ قسمیں کھا کھا کر جھوٹ بول بول کے پیسے ہڑپ کرتے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد اوجب اللہ لہ النار، جہنم اللہ نے اس کے لیے ضروری قرار دی ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ جہنم ضروری قرار دی، وحرم علیہ الجنہ، اللہ نے حرام کیا ہے اس شخص کے لیے جنت کو، جنت حرام ہو گئی، جہنم واجب ہو گئی۔ بھلا بتاؤ کہ اس نے کسی کا حق مار لیا، پیسے مار لیے، جھوٹی قسم اٹھا دی، کتنا پیسہ لے لے گا؟ چند لاکھ سے چند کروڑ یا چند ہزار، اور پوری دنیا کا بھی وہ مالک بن جاتا تو بھی جہنم کی ایک لپٹ اس کو یاد دلا دے گی جو کچھ اس نے کیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، مسلم کی روایت میں آیا ہے، اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اور اگر یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہو، چھوٹی سی چیز جیسے کھانا، جیسے کپڑے، لکھنے پڑھنے کا سامان، چھوٹی سی چیز کوئی بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن قَضِيبٌ مِّنْ أَرَاكٍ، اگرچہ یہ پیلو کی ایک مسواک کی کیوں نہ ہو، پیلو ایک درخت ہے نا، ارشاد فرمایا اس کی مسواک بھی اگر جھوٹ بول کے تم نے جھوٹی قسم کھا کے کسی کی لے لی تو یاد رکھو اس پر بھی جہنم واجب ہو جائے گی اور اس کے لیے بھی جنت حرام ہو جائے گی۔ اس لیے یہ عزت والے مہینے، یہ ادب والے مہینے، یہ محرم ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے مالی معاملات کا جائزہ لیں اور خدا نہ خواستہ کسی انسان سے کوئی چیز غلطی سے لے لی ہے اسے واپس کر دیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی انسان سے مالی طور پر کوئی ظلم اور زیادتی ہو گئی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں۔ یہ سب باتیں آج ہو سکتی ہیں، لیکن جب موت آئے گی تو پھر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کے ہاں پہنچ کر اعمال کی جزا ہے، اعمال کا وقت نہیں ہے۔ اعمال کا وقت اب ہے کہ ہم نیکی اور بدی جو چاہیں سو کریں، اللہ نے یہ تھوڑا سا اختیار دیا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ قیامت میں جا کر عمل کرے تو وہ ایسے ہی نادان ہے جیسے کوئی آدمی بیجنے کے دن اور فصل میں بیج ڈالنے کے دن اس لیے کھڑا ہو جائے
کہ وہ فصلوں کو کاٹے گا. فصل کاٹنے کا موسم بعد کا ہے. یہ دنیا بیج لگانے کا وقت ہے، فصل کو کاٹنے کا نہیں. فصل تو کٹے گی موت کے بعد. جو آج اعمال کرے گا ان کو پکتے پکتے، پروان چڑھتے چڑھتے، بالغ ہوتے ہوتے انسان کی عمر بیتتی، اور مرنے کے بعد جب وہ دوسرے جہان میں جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ جو اعمال اس نے کئی سال پہلے بھیجے تھے اب وہ فصل تیار ہے، اب وہ فصل پک گئی ہے اور اب اس فصل کو کاٹنا ہے. تو بجائے اس کے کہ آگ کی فصل کو کاٹے اور بجائے اس کے کہ کانٹوں کی اور کھولتے پانی کی فصل کو کاٹے، اللہ کی خوشی کو پائے اور اللہ کی رضا کو پائے، اس شرط پر کہ اس انسان نے یہاں پہ اچھے اعمال کیے اور نیکی کے کام کیے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، اتنا زیادہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے اور یہ عرض کرتے تھے کہ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے پروردگار جس طرح آپ نے میری شکل و صورت اچھی بنائی ہے، فاحسن خلقی، اللہ میرے اخلاقیات کو بھی اچھا بنا دے. اللہم احسنت خلقی، اللہ آپ نے مجھے بہت اچھا پیدا کیا، میری تخلیق کی ہے بہت اچھی. فاحسن خلقی، اور اللہ میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے. اتنی زیادہ انسانی اخلاقیات کی اہمیت ہے تو انسان غور کرے کہ وہ کن اخلاقیات کا مظاہرہ کر رہا ہے، جھوٹ کا یا سچ کا، اچھائی کا یا برائی کا، اور اپنی زندگی کو ضائع نہ کرے. فضول کام، وقت کا ضیاع اور وقت سے فائدہ نہ اٹھانا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کو وقت کے ذریعے برباد کر دے اور اس کے وقت کو ضائع کرے. تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے انسان سالوں کو ضائع کر دیتا ہے اور مہینوں کو، اور یہ ایسا خسارہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے. جو لمحہ ضائع ہو گیا وہ نہیں آئے گا، اور جو وقت گزر گیا وہ پھر نہیں پا سکتا. ہم نے بڑی بڑی صلاحیتوں کے لوگوں کو ضائع ہوتے دیکھا ہے صرف اس لیے کہ وہ فضول کاموں میں پھنس گئے، اور بڑی بڑی صلاحیتوں کے لوگ تباہ ہو گئے لوگوں سے ملنے کے چکر میں اور دوستیاں بڑھانے کے چکر میں. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ کہتے تھے لقاء الناس لیس یفید شیئا سوى الہذیان من قیل وقال فاقلل من لقاء الناس الا لأخذ العلم او اصلاح حال. لوگوں سے ملنا کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں کے ساتھ ملنے میں سوائے اس کے کہ بک بک ہے، فضول بحثیں. سو انسان کم سے کم لوگوں سے مل، سوائے اس کے کہ وہاں جاؤ جہاں تمہیں علم حاصل کرنا ہے یا اپنی اصلاح کرانی ہے. ان دو انسانوں کے علاوہ اپنے معلم جہاں سے تعلیم حاصل کرنی ہے اور اپنا مرشد جہاں سے اپنی اصلاح کرانی ہے، ان دو جگہوں کے علاوہ مت کہیں جاؤ. اور جس انسان کو اللہ نے اپنے خاص انعامات کا مورد بنانا ہوتا ہے اس کو اگر دیکھنا ہو تو وہ آدمی جس کو خاص اللہ نے نصیب دیا ہے وہ ہے جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے. اسی لیے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اپنے لفظ گن لیتے تھے کہ ہم اس ہفتے کتنا بولیں، کتنے فکرے بولیں، فضول باتیں نہیں کرتے تھے، وقت ضائع ہوتا تھا. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک صاحب کے پاس گئے کہ اس امت کے بڑے اولیاء کرام رحمہم اللہ میں سے تھے، تو ہم نے کہا حضرت شاید ہم نے آپ کو مصروف کر دیا ہے، آپ کسی اور کام میں تھے. تو ان کا تم سچ کہتے ہو، میں تلاوت کرتا ہوں اس وقت پہ اور تم اب آ گئے ہو تو تمہاری وجہ سے تلاوت چھوڑنی پڑ گئی. وہ صدری سکتی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس ایک بزرگ آئے اور انہوں نے دیکھا لوگوں نے صدری رحمت اللہ کو گھیرا ہوا ہے، تو انہوں نے سلام کیا اور بیٹھے نہیں، چل پڑے اور کہنے لگے کہ ان بیکار لوگوں کو اور کوئی جگہ نہیں ملی کہ وہاں جاتے سوائے اس کے کہ صدری رحمت اللہ علیہ کا وقت ضائع کرنے آ گئے. یہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ہیں اور اولیاء اللہ میں شمار ہوتا ہے ان کا، کئی مرتبہ ان کا تذکرہ آیا اور حنفی فقہا میں بڑا ممتاز مقام ہے ان کا. کچھ لوگ ان سے ملنے گئے
اور جا کر بیٹھ ہی گئے. تو جب زیادہ دیر ہو گئی تو انہوں نے کہا یہ جو سورج کو چلا رہے ہیں نا فرشتے وہ غافل نہیں ہوئے اور سورج برابر چلتا جا رہا ہے، تو تم کب میری جان چھوڑو گے، کب اٹھو گے؟ مطلب یہ تھا کہ وقت بجائے اس کے کہ تم بیٹھ کے فضول باتوں میں ضائع کرو، اپنے وقت کو بھی کام میں لاؤ اور مجھے بھی کام کرنے. یہ وقت کو ضائع کرنا خود ایک گناہ ہے. محرم 1431 ہجری کے آغاز سے ہم یہ طے کریں اور ہم یہ سوچیں کہ ہم اس سال میں وقت کو ضائع نہیں کریں گے. اس مبارک مہینے سے آغاز ہو رہا ہے، ہم بالکل وقت کے بارے میں سختی سے اپنے اوقات کا جائزہ لیں گے اور کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جو وقت کے ضیاع کا سبب بنتا. داؤد طائی رحمۃ اللہ کو کسی نے دیکھا ستو پھانک رہے تھے. اس نے پوچھا کہ حضرت کھانا نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا کھانا کھانے میں اور ستو پھانک کے اوپر سے پانی پی لینے میں میں نے اندازہ کیا تو پتا چلا کہ 50 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اتنا وقت بچایا جا سکتا ہے. تو اس لیے میں ستو پھانک لیتا ہوں، کھانا کھاؤں تو 50 آیتیں رہ جاتی ہیں، وہ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے چھوڑ دی. عثمان باطلاوی رحمت اللہ علیہ تھے، اتنا اللہ کو یاد کرتے تھے، اتنا اللہ کو یاد کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے ہمیشہ، اور کہتے تھے جب میں افطار کرنے لگتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جسے جان نکل جائے گی. کسی نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ کھانے کی بجائے سحری میں بھی جتنا وقت بچ جائے اللہ کو یاد کرتا ہوں. یہاں تک کہ اسلاف کا یہ حال تھا کہ لوگ ان سے ملنے جب آتے تھے تو اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ جب یہاں سے جاؤ میرے پاس سے اٹھ کے تو الگ الگ ہو جانا، راستے میں گپے نہ ہانکتے رہنا. ممکن ہے اللہ توفیق دے تو راستے میں تم میں سے کوئی بچہ قرآن کی کوئی آیت کوئی سورت زبانی پڑھ لے، لیکن اگر تم اکٹھے جاؤ گے تو ضرور راستے میں تم باتیں کرتے رہو گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ یہ پڑھا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ بہا نخلۃ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت اس جملے کے بعد لگا دیتا ہے. خدا اگر قبول کر لے تو کہتا ہے جنت میں ایک درخت لگاؤ میرے بندے نے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ یہ پڑھا. ترمذی میں یہ روایت آئی. تو آدمی سوچے دن اور رات میں کتنا وہ وقت ضائع کرتا ہے، اور اگر اس کی بجائے اللہ کو یاد کرے تو جنت میں وہ پورا اپنا ایک باغ لگا سکتا ہے. اس لیے ان مہینوں کا ادب احترام اور اس باعزت مہینے محرم کا ہم سے یہ تقاضا ہے کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس مقدس مہینے میں اپنی جان پر ظلم نہ کریں، اس کا ادب اور احترام کریں، اپنے اعمال کو درست کریں تاکہ مرنے کے بعد اللہ کے ہاں ہمارے لیے اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر انجام